बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सलमान हैदर। दुआ है परवरदिगार से कि उसने आपको और आपके अहले खाना को अपनी हिफ्ज़ो मान में रखा हो। बड़ी इंटरेस्टिंग चार खबरों के साथ आपको उन लेकिन सबसे पहले अडयाला ही चलते हैं, जहां इस वक्त अलीमा खान साहबा की गिरफ्तारी और जो नईम हैदर पंजोता उनकी गिरफ्तारी के लिए ना पुलिस की भारी नफरी उधर पहुंचा दी गई है। एंटी राइट फोर्स अडयाला जेल के बाहर मौजूद है। मैंने आपको रात को बताया था कि मेरी इतलात के मुताबिक, मैं इंफॉर्मेशन की बुनियाद पर आपको कह रहा हूँ कि आज अलीमा खान साहबा गिरफ्तार हो सकती हैं। तो आज इंफॉर्मेशन ये है कि उनकी गिरफ्तारी का खदशा है, क्योंकि आज मंगल का रोज है, इमरान खान साहब से मुलाकातों का दिन है, और मुलाकातों की उस लिस्ट में नईम हैदर पंचोता का भी नाम है, और अलीमा खान साहब और ममा अपनी दोनों बहनों के वो भी अडयाला की जानिब रवां दवां है। तो ये खबर तो मैंने कहा आपको ये दे दूं। साथ साथ ये भी बता दूं, क्योंकि उधर माशाल्लाह वो एकदम बहुत फेमस हो गए ना ओवरनाइट तैयब बलोच साहब ने कहा मैं आज फिर जाऊंगा रिपोर्टिंग करने के लिए। आज मैंने फिर अलीमा खान साहब से पूछना है कि भाई आपकी वजह से लोग मुझे मारने की धमकियां दे रहे हैं सोशल मीडिया पे। वो तो आपको खैर पता है। अगर सोशल मीडिया पे भी पाकिस्तान तहरीक साहब का कमाल है ना। पहली बार जब उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इमरान खान साहब को कहा था ना कि खान साहब आपको शर्म आती है, उधर से लेके उन्होंने जो जो किया, बेसिकली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिलेटेड है, एफिलेटेड है ये तैयब बलोच साहब। लेकिन फिर भी मैं अगर मारने का नहीं, लेकिन सर पता चल रहा है ये सीन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। तो बाकी आप सोशल मीडिया पर देख लें, रेस्ट इज द हिस्ट्री। आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि किस तरीके से माजी में इनका किरदार क्या रहा है। लेकिन बहरहाल लाहौर हाई कोर्ट बार ने अलीमा खान साहब और नईम हैदर पंजोता के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का खारिज करने का मुतालबा किया। मैंने कहा बिल्कुल, कि उधर साफ़ी बरादरी में से कुछ लोग, बड़े किसी नामवर सहाफ़ी ने कोई ऐसा नहीं किया, लेकिन फिर भी ज़ाहिर बात है कम्युनिटी है, तो उन्होंने आज 4 बजे एहतजाज की कॉल दी है। तो इधर लाहौर हाई कोर्ट बार ने, क्योंकि नईम हैदर पंचोता इस हाई कोर्ट बार के साथ रिलेटेड है, और उन्होंने मुकदमा खारिज करने का मुतालबा किया है। यहाँ ये चीज़ है। उधर अज़मा बुखारी साहबा ने भी आज, क्या बात है यार, उन्होंने पूरा दिफा किया जी तैयब बलोच साहब का। उन्होंने कहा फसाद ग्रुप से आप अगर जायदादों का सवाल पूछें तो फिर आपको छोड़ा नहीं जाएगा। पहले सोशल मीडिया पे मुहिम चलेगी, फिर हाथापाई की जाएगी। मैं वैसे अज़मा बुखारी साहबा से पूछ रहा हूँ, नैब की अदालत में पेशी के वक्त पथराव किसने किया था? वो भी पूछ ही रहे, जायदादों को ही पूछ रहे थे ना, ये मुझे बताइएगा। वो शख्स मुझे आज भी कभी नहीं भूलता, वो मेरी मेमोरीज में है, कि जो मरियम नवाज साहबा से मिलने के लिए स्टेज पर आया था, नवाज शरीफ साहब स्टेज पे थे, मरियम नवाज साहब ने उसको फिर बचाया था, किस तरीके से क़यादत ने उसको मारा था। मैं वैसे ही एक बात बता रहा हूँ, तो ना करें ऐसे। ऐसे ना ही अलीमा खान साहबा ने ऐसी कोई बात की, ना ही उन्होंने कंडेम्ड भी किया, ना ही उन्होंने किसी को इश्तियाल दिलाया। प्लीज़ मेरा ख्याल है कि थोड़ा सा ख्याल रख लें किसी खातून का, तो मैं उनको यही मशवरा दूंगा। हाँ, लोग ये ज़रूर पूछ रहे हैं, मैं आपको ये ज़रूर, सोशल मीडिया तो है ना सर, मगर मेरा जी कर रहा है कि मैं, ये हिस्ट्री है तो इसलिए मैं आपको बता दूं। उन्होंने कहा जब अरशद शरीफ को कीनिया में शहीद किया गया था, तो अज़मा बुखारी साहबा आपने क्यों नहीं कहा ये बात कि सहाफ़त ख़तरे में है? वो कहते हैं इमरान रियाज को अगवा किया गया, कदर जबर व तशद्दुद किया गया, और हड्डियों का ढांचा था, जुबान लड़खड़ा रही थी, उस वक्त सहाफ़त क्यों नहीं खतरे में थी? इस तरह फिर मुईद पीरज़ादा, साबिर शाकिर, उन सब के नाम ले रहे थे। बुजुर्ग सहाफ़ी एयाज मीर साहब के कपड़े फाड़े गए, तब सहाफ़त क्यों नहीं खतरे में थी? और यह मकबूल जान को अगवा किया गया, तब सहाफ़त क्यों नहीं खतरे में थी? हामिद मीर साहब को गोलियों का निशाना बनाया गया, तब सहाफ़त क्यों नहीं खतरे में थी? जमील फारूकी का जिक्र, जिनको नंगा किया गया, उठाया गया, तब सहाफ़त क्यों नहीं खतरे में थी? मैंने कहा प्लीज़ ज़रा ध्यान करें। ये मुझे और आपको सब समझ तो आ रही है, परवरदिगार सबको महफूज रखे, लेकिन ये तो है। मैं कह रहा हूँ हर डिपार्टमेंट में, हर इदारे में इंतजार पंजोता की शक्ल में बुकला फर्टर्निटी, और वो एक रिजवी साहब थे या क्या थे, मशदी साहब थे, जिन्होंने सुप्रीम कोर्ट में कोई सवाल किया था, उनको किस तरीके से मारा गया था, जिन्होंने गाजी पाइजा साहब से सवाल किया था, कोई इस टाइप आबदी या कोई रिजवी साहब थे, पता ही नहीं, वो इतना मारा उस बंदे को, उसके बाद वो कभी आया ही नहीं सामने नजर शायद। तो उस वक्त हर हर दायरे के अंदर ना कुछ ऐसा हो गया, चली है रस्म के ना कोई सर उठा के चले, ये वाली पोजीशन बनी। हाँ, अब पोजीशन ये है कि आज राना सनाउल्लाह साहब जो है ना, वो सेनेटर मुंतखब हो रहे हैं जी, और वो सेनेटर मुंतखब इसलिए हो रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने भी बाइकआउट किया, मगर वो कहते हैं कि 10 पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को मुझे वोट देना था, इसलिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने बाइकआउट किया। सर जी तुसी अज्जे भी ले लो, कोई मसला नहीं है। राना सनाउल्लाह साहब, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब रजिस्टर्ड जमात नहीं रही है, तो आप 10 अरकान ले लें अगर आपको मिलते हैं तो। लेकिन बहरहाल वो आज बनने जा रहे हैं, अदालत ने मशरूत कर दिया हाई कोर्ट के फैसले तक, ये इलेक्शन होने दें, बाकी होगा। अब 27 महीने बाद, 27 महीने रहते हैं अभी, जी हाँ, एजाज चौधरी साहब के सेनेटर का टेन्योर खत्म होने में,
اب انہوں نے اپیل دائر کی ہوئی اور 27 مہینے تک کم از کم یہ اپیل نہیں لگتی. تو رانا ثناء اللہ صاحب ابھی مشیر ہو کے تھوڑے لینینٹ تھے، کیونکہ جب وہ وزیر بن جاتے پھر وہ حکیم رانا ثناء اللہ بن جاتے ہیں. تو ان کی ٹون تو آج تھوڑی بدلی ہوئی تھی، لیکن بہرحال انہوں نے پھر فتنہ فساد اور یہ سب کچھ کہا. لیکن رانا ثناء اللہ صاحب بالآخر آج بن جائیں گے، سینیٹر بن جائیں گے. پھر دیکھتے ہیں ان کی جو صلح جو طبیعت پچھلے دنوں کو جو ہوئی تھی وہ کتنی تبدیل، خود مشیر اور وزیر بن کے چیزیں بدل جاتی ہیں. مشیر آزاد ہوتا ہے نا سر، لیکن جو وزیر ہوتا ہے وہ آزاد نہیں ہوتا. پھر اس کو سرٹن لائن ٹو کرنی پڑتی ہے، اس کو گائیڈ لائنس کو دیکھنا پڑتا ہے، پھر بہت سی چیزیں دیکھ، پھر وہ حکیم بننے پہ بھی مجبور ہو جاتا ہے. پھر اس پر ریاست کے تمام، حکومت کے تمام قانون اس کے اوپر لاگو ہو جاتے ہیں، وہ پالیسی لاگو ہو جاتی ہے جس کو حکومت ٹو کری ہے. یو نو واٹ آئی مین، میں جو آپ سے بات کر رہا ہوں. تو بہرحال یہاں یہ چیز ہے جی. اب ادھر حسنات ملک صاحب بڑے سینئر موسٹ صحافی، بڑے اتھینٹک تصور کیے جاتے ہیں، سپریم کورٹ بیٹ کور کرتے ہیں، ججز سے ان کی ملاقات وغیرہ رابطے بھی رہتے ہیں. کل جو جوڈیشل کانفرنس تھی، وہ فل کورٹ اجلاس تھا ایڈمنسٹریٹو کے خیال سے، جس میں سے 4 جج وہاں سے نکل گئے تھے، اس کو رپورٹ کرتے ہیں. اور پھر جس طرح چیف جسٹس صاحب نے اس کا خطاب کیا تھا، وہ کہتے ہیں 26ویں آئینی ترمیم کے بعد ٹوٹل سرنڈر ہو چکا ہے. یحییٰ افریدی صاحب کی گفتگو میں کسی قسم کی کوئی صداقت نہیں ہے. انہوں نے کہا یحییٰ افریدی کہتے ہیں کہ ہم ٹرانسپیرنسی لائے ہیں. کراچی کی کمپنی گرین ٹری کا کیس ایک دن میں فائل ہوتا ہے اور دوسرے دن لگ جاتا ہے. کوئی عام کیس ہو تو کبھی بھی نہیں لگتا. ایسے میں اس کیس کے وکلا کو صرف 1 کروڑ روپے کی کیس فیسز دی گئی ہیں. ایک وکیل نے کہا مجھے 25 کروڑ دیں، میں سارے معاملات ججز سے ٹھیک کروا دوں گا. مرضی کے جج کے سامنے کیس لگوانا مشکل ہی نہیں ہے. سپریم کورٹ میں نئے عدالتی سال کی تقریب میں 4 ججز جلدی اٹھ کر چلے گئے، یحییٰ افریدی سے ہاتھ بھی نہیں ملایا. لیکن آفریدی ریکارڈ انہوں نے کہا کہ صحافیوں کو حالات بتائے کہ کس قدر، کہتے ہیں کچھ ججز نے ہمیں حالات بتائے. وہ کہتے ہیں آف دی ریکارڈ انہوں نے، ججز نے کہا کچھ صحافیوں کو حالات بتائے کہ کس قدر عدلیہ محکوم اور مجبور ہو گئی ہے. بس وہ روئے نہیں، آنسو باقی تھے. ان کے جذبات بہت عجیب تھے. یحییٰ افریدی جتنی مرضی تقریر کریں، ایسی تقریریں جسٹس منیر بھی کیا کرتے ہیں جو اسٹیبلشمنٹ کا ٹاؤٹ تھا. یہ حسنات ملک صاحب کہہ رہے ہیں بہت اتھینٹک صحافی تصور کیے جاتے ہیں. کم گو آدمی ہے اور بہت اتھینٹک تصور کہتے ہیں. اس بندے نے یہ حالت کھولی ہے جی. ہاں اب کہیں دیکھیں کیا ہوتا ہے یا کیا نہیں ہوتا. ہاں آج محسن اختر کیانی صاحب دوبارہ ہلے اسلام آباد ہائی کورٹ میں. ان کے بھی جانے کا وقت ہو گیا، کیونکہ ابھی تک قانون میں یہ تو پاس ہو گیا رولز کے اندر کہ دوسرے صوبوں کے گورنر ہائی کورٹ کے گورنر اسلام آباد ہائی کورٹ آ سکتے ہیں. ابھی تک یہ قانون پاس نہیں ہوا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جو جسٹس ہے، جج ہے، وہ ٹرانسفر ہو سکتے ہیں. دوسرے صوبوں کے ججز ٹرانسفر ہو کے اسلام آباد ہائی کورٹ آ سکتے ہیں. ابھی تک یہ پاس نہیں ہوا، وہ بھی 1-2 دن میں پاس ہو جائے گا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا جج کسی دوسرے صوبے میں جا سکتا ہے. تو میرا خیال ہے اس میں سب سے محسن اختر کیانی اور جسٹس بابر ستار ٹاپ آف دی لسٹ ہیں. یہ رولز اب پاس ہو جائے گا. یہ بار بار کرتی ہیں یہ ساری چیزیں، ریکمنڈیشن دیتی ہیں. انہیں کہ کوئی جج ہو، پولیس افسر ہو یا سی ڈی اے ملازم، جس کو ڈر لگے وہ اپنا تبادلہ کرا لے. فائدہ لیتے ہوئے آپ کو ڈر نہیں لگتا، لیکن اپنا کام کرتے ہوئے ڈر لگتا ہے. غلطیوں کی سزا نہیں ہوتی، بے ایمانی کی سزا ہوتی ہے. آپ لوگ بے ایمانی کر رہے ہیں. تو آج نیب، سی ڈی اے چیئرمین، سی ڈی اے اور ڈی سی اسلام آباد سے متعلق جسٹس محسن اختر کیانی نے یہ سخت ریمارکس بولے ہیں. اب آؤں آج اس کیس کے حوالے سے ذرا میں وہ جلدی سے آپ کو بتاؤں. سر آج کیس ہے بڑا امپورٹنٹ. پھر آخر میں وزیر اعظم ہاؤس کی جلاؤ گلاؤ بتاتا ہوں. وہ آج کسی نے ثابت کیا ہم کوئی غلام ہے، وہ آج ادھر سے ثابت ہوا جی. 9 مئی کے حوالے سے ایک اہم ترین کیس میں، جس میں آج فیصلہ آنے کا امکان ہے کسی بھی وقت، اور یہ لاہور کا کیس ہے جی. اس میں ایک طرف ہے آرمی چیف جنرل آصف نواز جنجوعہ کی نواسی، جی ہاں ختیجہ شاہ صاحبہ، سابق وزیر خزانہ سلمان شاہ کی بیٹی بھی ہیں. آج ان کے کیس کا فیصلہ ہے، بطور ملزم شامل ہے. دوسری طرف سابق کور کمانڈر گجرانوالہ لیفٹیننٹ جنرل جمیل ایدر کی اہلیہ روبینہ جمیل ایدر بھی بطور ملزم ہے. اور روبینہ جمیل پی ٹی آئی کے دور میں مخصوص نشستوں پر ایم پی اے بھی رہی ہیں. سر آپ یہ دیکھ لیں، ایم این اے رہی ہیں. تو بس آپ یہ دیکھ لیں کہ آج یہ فیصلہ آنا ہے، ایک جنرل کی بیوی اور دوسرے جنرل کی نواسی. جی ہاں یہ بڑا میٹر ہے. باقی دیگر لوگوں میں وہ صنم جاوید وغیرہ ان کو پہلے سزائیں ہو چکی ہے، باقی ملزم تو ان کے پاس اندر دھرے ہوئے. تو آج یہ بڑا اہم ترین کیس ہے، ٹھیک ہے، جس کا آج فیصلہ ہونا ہے. اب آؤں جی میں ذرا، سر نیپال نے کمال کر دیا. سوشل میڈیا کی قدغنیں تھیں، ٹھیک ہے، ان کے سوشل میڈیا کو ان کے بند کیا گیا تھا. جنریشن زی، جن زی جس کو کہتے ہیں آج کل کے دور کے بچوں کو، انہوں نے سر قیامت ڈال دیا. پورے کا پورا رجیم ہی چینج کر دیا، پلٹ دیا سر، پلٹ دیا سر. 4 دن سے پروٹیسٹ کر رہے تھے، اینڈ کر دیا. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں نا، جس وقت، اس وقت پرائم منسٹر ہاؤس کو آگ لگا دی گئی بھی ہے. جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں، نہ صرف پرائم منسٹر ہاؤس کو آگ لگا دی، وزیر اعظم نے استعفیٰ بھی دے دیا ہے.
جس وقت میں آپ سے بات کر رہا ہوں. اس کے علاوہ جی سن دے جی، اکارڈنگ ٹو نیپالی میڈیا انٹرنیشنل ایئرپورٹ کھٹمنڈو ہیز بین شٹ. کھٹمنڈو ایئرپورٹ بند کر دیا گیا جی. نیپالی پروٹیسٹر دا ریزیڈنٹس آف دا انرجی منسٹر دیپک کھٹکا ہیز آلسو بین سیٹ آن فائر. جی ہاں، انرجی منسٹر کا گھر کو بھی آگ لگا دی گئی ہے. جی ہاں، نوجوان فوجی ٹرک کے آگے لیٹ گئے جی، بالکل ٹائر کے ساتھ. کہ جو کرنا ہے سر، یہ بچے ہیں 24-25 سال سے اوپر کا بچہ مجھے نظر نہیں آ رہا. جی ہاں، کسی کے تصور میں بھی نہیں تھا کہ یہ ہوگا. نیپال پرائم منسٹر کے پی شرما اولی کالز فار اینڈ آل پارٹی میٹنگ ٹوڈے. انہوں نے ٹائم ہی نہیں لیا جی آل پارٹی میٹنگ. اس سے پہلے انہوں نے وزیر اعظم ہاؤس کو بھی لگا دی. انہیں کا استعفیٰ دے، تیرے سے کوئی بات نہیں کرنی. جنریشن جی یعنی جن زی جسے کہا جاتا ہے، پروٹیسٹر ہولدینا بینرز اگینسٹ دا لانگ سٹینڈنگ کرپشن کے اوپر کے کھڑے ہوئے ہیں بچے، ٹیرانی پہ، آپریشن اینڈ آٹوکریٹک لیڈرشپ. اور پھر وہ جو پابندیاں جو لگائی ہیں سوشل میڈیا پر، وہ تو اپنی جگہ پر ہے. اینڈ کر دیا یار ان لوگوں نے. ہاؤس آف نیپال منسٹر آف کمیونیکیشن پرتھوی سبا، جی ہاں، اس کے گھر کو بھی آگ لگاتی ہے. اسٹون پیلٹنگ آن دا ہاؤسز آف فائنانس منسٹر پیشو پاڈل. سر پورے کا پورا اڑا دیا انہوں نے، سب کچھ اینڈ کر دیا انہوں نے لڑکوں نے. تو ایسا ہوتا ہے سر. اور سر جب عوام ایک طرف اکٹھی ہو نا، اور دلیر ہو کے اکٹھی ہو، اور اس کو ٹیکل کرنے والا اچھا لیڈر ہو، نہیں سر، پھر یہ چینج آتا ہے جس کو ہم نے نیپال کی شکل میں دیکھا ہے، جس کو ہم نے بنگلہ دیش کی شکل میں دیکھا ہے. بڑی بات ہے. اور بچے لے کے آئے یار، بڑی بات ہے. اچھا جی، اور سر ایک خبر اور بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں، میرا خیال ہے وہ آپ کے ساتھ ذرا ضروری ہے جی. کل سر ایک کانٹریکٹ سائن ہوا، یادداشت معاہدے کی یادداشت پر دستخط ہوئے ایف ڈبلیو او کا امریکی کمپنی کے ساتھ، این ایل سی کا امریکی کمپنی کا، جس میں وزیر اعظم بھی تھے، آرمی چیف بھی موجود تھے، کہ منرلز اور مائنز کے حوالے سے ہم نے امریکی کمپنیوں کے ساتھ کوئی معاہدہ کیا ہے $10 ارب کے حوالے سے. اس پہ جنید اکبر صاحب، سابق پبلک اکاؤنٹس کمیٹی کے چیئرمین، عمران خان صاحب کے دستے راست، وہ کہتے ہیں 18ویں ترمیم سے پہلے بھی اور بعد میں بھی معدنیات صوبوں کے اختیار میں ہوتے ہیں. ایک ادارہ پھر بولو، ایک ادارہ کس طرح صوبوں کی اجازت کے بغیر کسی ملک کے ساتھ معاہدہ کر سکتا ہے؟ تو سر یہ معاملہ پکنے والا ہے، یہ معاملہ پکنے والا. میڈیا چاہے اس کو ڈاؤن پلے کرے، لیکن یہ معاملہ پکنے والا ہے. مجھے ایسا لگتا ہے. فیڈ بیک سے ہم ضرور آگاہ کریں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و آل محمد.